انجینئر محمد علی مرزا کو کون نہیں جانتا؟ سوشل میڈیا سے ذرا بھی کسی کا تعلق ہوگا تو اس نے انجینئر محمد علی مرزا کی کلپ ضرور دیکھی یا سنی ہوگی۔ انجینئر محمد علی مرزا ایک اردو خواں اسکالر ہے، مذہبی اسکالر اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے، اور قرآن کی آیات کا ایسا ترجمہ اور مطلب بتاتا ہے کہ الامان والحفیظ۔ بعض ترجمے اس کے کفریہ ہیں جو نیٹ پر سوشل میڈیا پہ گردش بھی کر رہے ہیں، مگر اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہے، اپنے سامنے کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، جبکہ ہم اسے جاہل مطلق سمجھتے ہیں، اور ایسا جاہل جو ضال بھی ہے مضل بھی ہے، لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، خود بھی گمراہ ہے۔ دیکھیے وہ حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال بھی کرتا ہے۔ توہین تو اللہ تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، امہات المؤمنین کی، تابعین کی، اولیاء اللہ کی، علماء دین کی، اپنے بڑوں کی، اپنے والدین تک کی توہین کرتا ہے، وہ کسی کو نہیں بخشتا ہے۔ اور زبان اتنی گندی، وہ ایک بازاری زبان استعمال کرتا ہے، بے شمار ویڈیوز اس کے خلاف بن چکی ہیں۔ خیر، دیکھیے کتنے دھڑلے کے ساتھ وہ ایک حرام رشتے کو حلال کہہ رہا ہے کہ بھانجی اور بھتیجی کی بیٹیوں سے شادی کرنا حلال ہے۔ کیا بھانجی یا بھتیجی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہر اس عورت کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی محرم والی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی۔ بعض ایسے رشتے ہیں جو عارضی طور پہ محرم ہوتے ہیں، مثلا آپ کی بیوی سے میں شادی نہیں کر سکتا، میری بیوی سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ہمارے عقد میں ہے ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے، لیکن اس اعتبار سے شادی نہیں ہو سکتی کہ وہ آلریڈی کسی خاوند کے عقد میں ہے۔ تو ایسی عورت سے بھی قرآن کہتا ہے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں محرمات ابدیہ ذکر ہوئے ہیں، ان میں ایک یہ والا رشتہ ہے۔ یہ عموماً بیان نہیں ہوتا، اس لیے میں نے سے پہلے نمبر پہ بیان کیا ہے۔ ویسے قرآن میں جو سٹارٹ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام ہے، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، اور تمہاری بھانجیاں، یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ ہاں، بھانجی یا بھتیجی کی جو آگے سے اولاد ہے وہ تو آپ کے لیے غیر محرم ہے نا، اس سے شادی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا باپ الگ ہے، وہ الگ نسل ہو گئی۔ تو بھتیجی یا بھانجی سے شادی تو نہیں ہوگی کیونکہ وہ آپ کی محرم ہے، لیکن جب اس کی شادی ہو گئی اور اس بھتیجی یا بھانجی اس کا خاوند، وہ تو اور ہے نا، وہ تو نسل ہی ڈیفرنٹ ہوگی۔ جبکہ 14 صدیاں گزر گئی، کسی عالم نے حلت کا فتویٰ نہیں دیا ہے، سب نے حرام کہا ہے۔ یہ تو اجماعی مسئلہ ہے، اتفاقی مسئلہ ہے، مجمع علیہ ہے، متفق علیہ ہے۔ اس کی حرمت تو کتابوں کے اندر اتفاقی طور پر لکھی گئی ہے، چنانچہ بدائع صنائع کے اندر اس کی حرمت پر اتفاق نقل کیا گیا ہے، اسی طریقے سے ہدایہ کے اندر بھی اس کی حرمت پر اتفاق نقل کیا گیا ہے۔ ہم اسکرین پہ عبارت بھی لگا رہے ہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک تفسیر کی کتابوں میں اس کی حرمت کی صراحت کی بات ہے تو تفسیر کی بہت سی کتابوں میں اس کی صراحت ہے۔ ہم نمونے کے طور پر 2-4 کا نام لے لیتے ہیں۔ تفسیر بغوی کے اندر امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 23 حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت کے تحت لکھا ہے کہ و بناتکم جمع البنتی فیدخل فیہن بنات الاولاد و ان سفلن، کہ بنات بنت کی جمع ہے اور اس کے اندر اولاد کی بیٹیاں داخل ہیں اگرچہ نیچے کی ہوں۔ تفسیر جلالین کے اندر بھی اسی طرح کی عبارت موجود ہے۔ اسی طریقے سے البحر المحیط امام ابو حیان کی ہے، اس کے اندر ہے وبنات الاخی وبنات الاخت تحرم بناتہما وان سفلنا۔ اس سے بھی یہی صریح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ نیچے کی بھی بیٹیاں حرام ہیں۔ اسی طرح روح البیان کے اندر بھی ہے وبناتکم ای الصلبیہ وبنات الاولاد وان سفلنا۔
جس کا خلاصہ یہی ہے۔ اور بھی اردو کتابوں کے اندر بھی اس کی حرمت لکھی ہوئی ہے، موضح القرآن کے اندر بھی اس کی حرمت لکھی ہوئی ہے، بلکہ فقہ و فتاویٰ کی بیشتر کتابوں کے اندر حرمت لکھی ہوئی ہے۔ لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی شریعت ہی الگ ہے، ان کی اپنی ایک شریعت ہے، اپنے حساب سے یہ مسئلہ بتاتے ہیں، چاہے قرآن کی آیات سے اس کا تعارض ہو رہا ہو، احادیث نبویہ سے اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہو، اجماع کی مخالفت کرنی پڑ رہی ہو، اس کی پرواہ کیے بغیر۔ تو اس جاہل مطلق سے مسائل پوچھنے والوں پر ہمیں تأسف ہے، افسوس ہے، تعجب ہے کہ کیسے اس کو عالم سمجھ کر کے لوگ مسائل پوچھتے ہیں۔ سینکڑوں اس کی فوش غلطیاں، بڑی بڑی غلطیاں، عوام بھی جن کو غلطی سمجھ سکتے ہیں نیٹ پر موجود ہیں، سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، مگر کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسے کیسے لوگوں کی پیروی کرنے لگتے ہیں، ان کی باتوں کو ماننے لگتے ہیں۔ دیکھیے نمونے کے طور پر میں انجینئر محمد علی مرزا کے بتائے ہوئے اس غلط فتوے کی تردید کے لیے 2-4 ویڈیوز لگا رہا ہوں۔ سب سے پہلے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی ذرا یہ آئیڈیو سماعت کیجئے۔ رسالة بعث بها لنا مستمع من خليص سمى نفسه فتى الطلعة يسأل ويقول: ابنة أخي إذا كان لها بنت هل لي الزواج بها؟ بنت أخيك وبنت بنت أخيك محرم، ليس لك الزواج ببنت أخيك ولا بناتها ولو نسلنا. بنت أخيك وبنت بنت أخيك وبنت ابن أخيك وبنت بنت بنت ابن أخيك كلهم محارم، أنت عمهن جميعا ولو نزلنا، فليس لك الزواج بواحدة منهن بإجماع المسلمين، لأن الله جل وعلا حرم في المحرمات بنات الأخ، وبنات الأخ تشمل القريبات والبعيدات، بنات الأخ وبنات ابن الأخ وبنات بنات ابن الأخ وبنات بنات ابن الأخ، يعني وإن نزلنا، فالحاصل أن بنات الأخ وبنات ابن الأخ وإن نزلنا محرمات على عمهن. نعم. جزاكم الله خيرا. ایسے جونیئر صاحب تو عربی سمجھتے نہیں، وہ دیکھ کر کے عربی نہیں پڑھ سکتے تو وہ سن کے سمجھ کہاں سے سکتے ہیں۔ خیر میں اتنا بتا دوں کہ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی اس رشتے کی حرمت کے ہی قائل ہیں۔ امام ابن باز تو عربی میں گفتگو کر رہے ہیں، جونیئر صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آئیے انہی کے زبان میں سنا دیتا ہوں۔ یہ شیخ مکی حجازی صاحب ہیں، ان کا فتویٰ سن لیجئے۔ کہتے ہیں کہ مرزا جہلمی ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ بھانجی اور بھتیجی کی اولاد سے بھی میرا نکاح جائز ہے۔ یہ کوئی دوسرا مرزا قادیانی ہے، جیسے مرزا قادیانی تھا نا، یہ مرزا جہلمی ہے، اس کا بھی باپ ہے، وہ بھی کافر تھا، یہ بھی کافر ہے۔ یہ تو کافر تک کہہ رہے ہیں۔ یہ ابتسام الہی ظہیر صاحب ہیں، ان کو بھی ذرا سن لیجئے۔ علامہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ میں کلپ سن رہا تھا آپ کا، اس میں آپ نے کہا کہ جی وہ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ بھتیجی کی بیٹی کے ساتھ اور بھانجی کی بیٹی کے ساتھ جو نکاح ہے جائز ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس کے بارے میں جو ہے وہ کہتے ہیں آپ، اور اس کا مسئلہ کیا ہے حقیقت عام لوگوں کے جاننے کے لیے بتا دیجیے۔ جی عمار بھائی، جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے، آپ خود اندازہ کر لیں کہ اسلام کے آنے سے لے کر آج 15ویں صدی تک 1450 سالوں میں جو دعویٰ کسی ایک امت کے عالم، کسی ایک امت کے فقیہ نے نہیں کیا، یہ خبیث شیطان نے کر دیا کہ بھانجی اور بھتیجی کی بیٹی سے نکاح یا بیٹوں سے نکاح جائز ہوتا ہے۔ یہ کیسا شرارتی خبیث انسان ہے کہ جس موضوع کے اوپر، جس موقف کے اوپر امت کا اجماع ہے، اجماع امت ہے، اور یہ اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ سرے سے کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ عقل اور فہم کا اور شیطانی وسوسے کا بس یہ جو معاملہ ہے۔ آپ خود اس نے اپنے، میں تو سمجھتا ہوں، نسب کا تعارف کرا دیا کہ اس طرح کے حرام رشتوں سے مرزا جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے کہ بھانجی اور بھتیجی کی بیٹیاں جو ہے، آپ دیکھیں سورۃ نساء کی جو آیت ہے، اس شیطان کو اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا کہ بنات الاخی اور بنات الاخت کا مطلب کیا ہے، اس کو یہی نہیں پتا۔ اور بنات سے مراد نیچے تک جتنی مرضی اولاد ہو وہ ساری ہوتی ہے۔ اگر صرف اس آیت کے محرمات کو دیکھا جائے تو پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں وہاں پہ نہیں ہیں، لیکن عربی ادب کا جو اسلوب ہے یا قرآن کی جو تفسیر ہے اس کو بھی سمجھنے سے قاصر۔ ہم تو پہلے یہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی زبان عربی کو نہیں جانتا، صحابہ کی زبان عربی کو نہیں جانتا۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا جاہل اور گمراہ ہے کہ 15ویں صدی میں ایک ایسا فتویٰ دے دیا کہ جس کے اوپر کسی بھی مسلک کے عالم کا کوئی فتویٰ موجود نہیں۔
خیر جونیئر مرزا نے آپ حضرات کو کہاں پہنچایا، کون سی راہ دکھائی، جنت کی یا جہنم کی؟ خود اس بدبخت کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس راہ پہ لوگوں کو لے کے جا رہا ہے، تو اس کے ماننے والوں کو کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ تو اندھے مقلد بنے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، انجینئر صاحب بھی سب سے باکمال دنیا میں تن تنہا پیدا ہوئے ہیں، 14 صدیاں گزر گئیں، کسی نے یہ بات نہیں کہی تھی، انجینئر صاحب آئے ہیں اٹھ کر کے بتا رہے ہیں، واقعی نئی چیز بتا رہے ہیں انجینئر صاحب، یہ نئی ہی بات ہے کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گمراہ کی گمراہیوں سے لوگوں کو بچائے۔